صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ دائما عبد الدہور وکرمہ۔ آپ حضرات قابل مبارکباد و صد شکر ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اور ہمیں یہ توفیق بخشی، اس پر اس کا بے پناہ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی۔ اللہ رب العزت ہماری سعی کو، کوشش کو، محنت کو قبول فرمائے۔ آج کی اس گفتگو میں، درس میں امامت کے تعلق سے ضروری باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العزت مجھے حق بولنے اور آپ سب کو سمجھنے اور مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امامت ہم بولتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ امامت کی دو قسم ہے۔ نمبر ایک امامت صغرا، نمبر دو امامت کبرا۔ امامت صغرا امامت نماز ہے۔ اس کا بیان انشاءاللہ تعالی جب نماز کا بیان آئے گا کتاب الصلاۃ تو وہاں پر ہم کریں گے۔ امامت کبرا کیا ہے؟ امامت کبرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت مطلقہ کا نام ہے، آپ کی مطلق نیابت کا نام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت سے نائب بن کر، ان کی نیابت سے سرکار کا نائب بن کر مسلمانوں کے تمام امور دینی و دنیاوی میں حسب شرع تصرف عام کا اختیار رکھے، یہ ہوئی امامت کبرا۔ اور غیر معصیت میں اس کی اطاعت تمام جہان کے مسلمانوں پر فرض ہو۔ غیر معصیت یعنی ناجائز اور گناہ کام نہ ہو۔ غیر معصیت میں یعنی گناہ کے علاوہ ناجائز خلاف شرع اس کا چیزوں کو چھوڑ کر جو بھی وہ حکم دے گا تمام مسلمانوں پر دنیا کے اس کی اتباع لازم ہے، فرض ہے۔ اسی لیے کل آپ نے گفتگو کو سماعت کیا کہ چاہے وہ سعودی کے حکام ہوں، چاہے وہ دبئی، مسقط و بحرین، کہیں کے بھی حکام ہوں، اولاً تو یہ کہ اگر حاکم اسلام ہو اور وہ یقیناً ایمان والا ہو، صرف نام کا نہیں بلکہ حقیقت میں ایمان والا ہو، تو اس کی اطاعت کی جائے گی جبکہ وہ خلاف شرع چیزوں پر اطاعت نہ کروائے۔ اس کی اطاعت بس اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ شریعت کے مطابق جو ہے عمل کرے اور عمل کروائے۔ خلاف شرع بات میں حاکم اسلام کی اطاعت جائز نہیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر یقیناً حاکم اسلام ہے تو اس کے خلاف بغاوت کرنا، اس کے حکم کی خلاف ورزی کرنا جبکہ سارے احکام شریعت کے مطابق ہوں، جائز نہیں ہے۔ یاد رہے کہ اس امام کے لیے مسلمان، آزاد، عاقل، بالغ، قادر، قرشی ہونا شرط ہے، یعنی قبیلے خاندان قریش سے ہو، یہ بس اتنا شرط ہے کہ وہ قرشی ہو۔ ہاشمی، علوی، معصوم ہونا اس کی شرط نہیں ہے۔ ہاشمی ہونا، علوی ہونا، معصوم ہونا یہ امامت کبرا کے لیے شرط نہیں ہے۔ اس کا شرط کرنا یہ روافظ کا مذہب ہے، یعنی شیعہ روافظ یہ کہتے ہیں کہ امام کا ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہاشمی ہونا ضروری ہے یا علوی ہو، اور یہ کہ وہ معصوم ہو۔ ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس کا مسلمان ہونا، آزاد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، قادر ہونا، قرشی ہونا شرط ہے، بس ہاشمی، علوی اور معصوم ہونا شرط نہیں ہے۔ اب جب امامت کبرا میں ہاشمی ہونا، علوی ہونا، معصوم ہونا شرط نہیں ہے تو پیری مریدی میں پیر کا سید ہونا شرط ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔
بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ بلکہ پیر کے ہونے کے لیے یہ دیکھا جائے کہ وہ اس کا سلسلہ سرکار تک پہنچتا ہو، سلسلہ اجازت و خلافت، سلسلہ طریقت، اور یہ کہ وہ مسلمان ہو، سنی صحیح عقیدہ ہو، پابند شرع ہو، اتنا علم رکھتا ہو کہ کتاب قرآن و حدیث سے، کتابوں سے اپنے مسائل وہ نکال سکتا ہو. یہ ساری چیزیں پائی جانی ضروری ہے. لہذا جو علم شرع میں، تفقہ میں ماہر ہو، تقوی اور طہارت رکھتا ہو، اور اس کا سلسلہ سرکار تک پہنچتا ہو، متسلب سنی ہو، پابند شرع ہو، تو اگرچہ وہ سید نہ ہو، اس سے مرید ہونا جائز ہے، بلکہ وہی مرید ہونے کا، پیر بننے کا زیادہ حقدار ہے، شیخ طریقت بننے کا. اب ایک شخص آل رسول سید ہو، باوجود اس کے کہ وہ نماز نہ پڑھے، باوجود اس کے کہ وہ پابند شرع نہ ہو، تو اب اسی پیر سے مرید ہوں جو پابند شرع ہو، متقی و پرہیزگار ہو. چلیے، تو علوی ہونا، ہاشمی ہونا، معصوم ہونا، یہ شرط کون لگاتے ہیں؟ روافض، شیعہ لگاتے ہیں، جس سے ان کا مقصد یہ ہے کہ برحق امراء مومنین خلفائے ثلاثہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کو خلافت سے جدا کریں. ان کا مقصد یہی ہوتا ہے. انہوں نے ہاشمی، علوی اور معصوم ہونا شرط اس لیے لگایا تاکہ لوگوں کو یہ باور کرا سکیں کہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی یہ خلیفہ نہیں ہیں، کیونکہ یہ قرشی تو ہیں، خان قریش، ان کا سلسلہ سب قریش سے ملتا ہے، مگر یہ ہاشمی نہیں ہیں، یہ علوی نہیں ہیں، معصوم نہیں ہیں. حالانکہ یاد رکھیں کہ ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول جو ہیں، جس پر قرآن اور احادیث سے دلائل شاہد اور ناطق ہیں، اور اسی پر اجماع صحابہ ہے، امت ہے، کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے بعد سب سے پہلے مسلمانوں کے خلیفہ بنے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بنے. حضرت ابو بکر وہ ہیں جن کو صحابہ نے بالاجماع اپنا خلیفہ مانا، جس میں علی رضی اللہ عنہ، ابن عباس، خاندان اہل بیت کے لوگ بھی شریک تھے. اور حضرت عمر کو خلیفہ حضرت ابو بکر نے خود بنایا. حضرت عثمان غنی کو خلیفہ مجلس شورا نے بنایا، اور اس کے بعد حضرت علی پھر خلیفہ بنے. حضرت عثمان غنی کو حضرت عمر کی جانب سے قائم کی گئی مجلس شورا نے خلیفہ بنایا، اور اس کے بعد حضرت علی خلیفہ بنے. بہرحال ان تمام خلفاء کی خلافتوں پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اجماع ہے. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کی خلافتیں تسلیم کی ہیں. حضرت ابو علی کی، حضرت ابو بکر کی، حضرت عمر فاروق کی، حضرت عثمان غنی کی، ان سب نے خلافتیں تسلیم کی ہیں. مجدد اسلام سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام اسحاق ابن راویہ اور دار قطنی و ابن عساکر، ان سب نے بطریق عدیدہ و اسانید کثیرہ، یعنی کئی سندوں سے اور متعدد طرق سے، دو شخصوں نے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے زمانے خلافت میں خلافت کے بارے میں پوچھا. احد عہدہ الیک النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام رعا رعیتہ، کیا کوئی عہدہ و قرارداد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا آپ سے ہے یا آپ کی رائے ہے؟ فرمایا بل رائیتہ، بلکہ یہ ہماری رائے ہے. بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حضرت علی نے بھی قبول فرمائی، اور حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ سب نے قبول فرمائی. اب شیعہ رافضیوں نے ہاشمی علوی ہونا بھی قید لگا دیا.
جبکہ علویت کی شرط اگر مان لی جائے تو علویت کی شرط نے تو مولا علی کو بھی خلیفہ ہونے سے خارج کر دیا، کیونکہ مولا علی علوی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی اولاد علوی ہوگی، حضرت مولا علی خود تو علوی نہیں ہے۔ اب رہا عصمت یعنی معصوم ہونا، یہ انبیاء و ملائکہ کا خاصہ ہے، صرف معصوم صرف انبیاء کرام ہیں اور فرشتے ہیں۔ پہلے اس مسئلے کو بیان کیا جا چکا ہے۔ اماموں کا معصوم ہونا یہ شیعہ رافضیوں کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک انبیاء کرام اور فرشتوں کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا نہیں جس سے گناہ ہو ہی مت، امکان نہ ہو، گناہ کا امکان ہو ہی مت، یعنی جس سے گناہ کا صدور محال مانا جائے، وہ صرف انبیاء ہیں اور فرشتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں، وہ معصوم ہیں۔ چلیے یاد رہے کہ محض مستحق امامت ہونا امام ہونے کے لیے کافی نہیں۔ ایک شخص مستحق امامت ہے تو امام ہونا اتنے کے لیے کافی نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ اہل حل و عقد نے اسے امام مقرر کیا ہو یا امام سابق نے۔ اہل حل و عقد کا مطلب جو لوگ دینی دنیاوی انتظام اور امور کو جاننے والے ہیں، حالات پر جو نظر رکھتے ہیں، جو لوگوں کے ذمہ دار ہیں، ان کے معاملات کو حل کرتے ہیں، دانشور سمجھدار عقل مند لوگ، اگر ان لوگوں نے کسی شخص کو جو مستحق امامت تھا اسے امام مقرر کیا تو وہ امام ہوا، یا پہلے کے امام نے اسے امام بنایا ہو، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تمام صحابہ ارباب حل و عقد نے انہیں اپنا امام بنایا، اور پھر حضرت عمر کو حضرت ابوبکر نے خود بنایا، پھر حضرت عثمان غنی کو ارباب حل و عقد نے مجلس شورا نے بنایا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ کہ امام کی اطاعت مطلقاً ہر مسلمان پر فرض ہے، جبکہ اس کا حکم شریعت کے خلاف نہ ہو۔ خلاف شریعت کام میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے اطیعوا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والوں اطاعت کرو اللہ کی، پیروی کرو اس کے رسول کی، اور جو تم میں اولو الامر ہوں یعنی امراء ہوں، حکما ہوں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ کسی کی اطاعت اور کسی کے حکم کی پیروی اس وقت تک ہوگی السمع والطاعہ حق ما لم یؤمر بمعصیۃ، کہ اطاعت اور فرمانبرداری یہ اس کا حق ہے جو برائی کا حکم نہ دے، فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سُمْعَ وَلَا طَاعَةَ، اور جب کوئی شخص برائی کا حکم دے تو اس کی کوئی اطاعت نہیں، اس کی کوئی پیروی نہیں کی جائے گی۔ لا طاعة لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کہ مخلوق میں کسی کی اتباع جائز نہیں ہے۔ امام ایسا شخص مقرر کیا جائے، اب یہ کہ کسی کو بھی امام مقرر کر دیا جائے، فرمایا نہیں، امام ایسا شخص مقرر کیا جائے جو شجاع یعنی بہادر ہو اور عالم ہو یا علماء کی مدد سے کام کرے۔ نمبر 4، یاد رہے کہ عورت اور نابالغ کی امامت جائز نہیں ہے۔ اگر نابالغ کو امام سابق نے مقرر کر دیا ہو، یعنی پہلے امام نے اگر کسی نابالغ کو امام بنا دیا تو اس کے بلوغ تک کے لیے لوگ ایک والی مقرر کریں۔ جب تک وہ بالغ نہ ہو، لوگ کسی ایک ذمہ دار شخص کو اس کا والی مقرر کریں، وہ احکام جاری کرے گا اور نافذ ہوگا۔ اور یہ نابالغ صرف رسمی امام ہوگا، اور حقیقتاً اس وقت تک وہ والی امام بنے گا جس کو لوگ ذمہ دار بنائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ برحق اور امام مطلق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق، پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی، پھر اس کے بعد حضرت مولا علی، پھر 6 مہینے کے لیے امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہم ہوئے۔ ان حضرات کو خلفائے راشدین اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں، یعنی منہاج نبوت پر یہ خلافت چلی جو سرکار نے حکم دیا ایک مکمل شریعت کے مطابق، ایک بال کے برابر بھی شریعت کے خلاف ان کی خلافتوں میں عمل نہیں ہوا۔ یہ خلافت راشدہ ہے، ہدایت والی خلافت، کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نیابت کا پورا حق ادا کیا ہے۔ اس کے بعد جو آئے وہ بادشاہت رہی ہے۔ سرکار نے خود فرمایا خلافت میرے بعد 30